معروف صحافی اور تجزیہ کار مظہر عباس نے کہا ہے کہ پاکستان کے تمام سیاسی مسائل کا حل یہ ہے کہ گیٹ نمبر 4 سے سیاستدانوں کا داخلہ بند کر دیا جائے اور اس گیٹ کو ہمیشہ کے لیے تالا لگا دیا جائے۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں مظہر عباس کہتے ہیں کہ جس ملک میں وزیر اعظم بوقت ضرورت امپورٹ کیے جاتے ہیں، جہاں آئین کی حیثیت کاغذ کے ایک ٹکڑے سے زیادہ نہ ہو، جہاں دستور بنانے والا پھانسی چڑھا دیا جائے اور آئین توڑنے والے کو پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ دفن کیا جاتا ہو، وہاں نہ جانے کیوں اختیار والی بحث ہر چند سال بعد شروع ہو جاتی ہے۔ سارا مسئلہ ایک صفحے پر ہونے یا نہ ہونے کا نہیں بلکہ ایک سوچ کا ہے۔ مظہر کہتے ہیں کہ آئین کے تحت ہر ادارے کو ایک منتخب حکومت کے ماتحت ہونا چاہیے، مگر پاکستان میں زمینی حقائق اور سوچ اس سے قطعی مختلف ہے۔ یہاں وزیر اعظم آئینی طور پر مضبوط ہوتے ہوئے بھی کمزور نظر آتا ہے۔ بدقسمتی سے ہم نے فوج کے ادارے کو بھی سیاست زدہ کر دیا ہے۔ بقول مظہر عباس، خندق تو جنگ کے ماحول میں کھودی جاتی ہے، لیکن پاکستان میں ایک تنظیم کے لانگ مارچ کو روکنے کے لیے جی ٹی روڈ پر خندقیں کھودی جا رہی ہیں۔ ایک بار پھر لاہور سے اسلام آباد تک ریاست یرغمال نظر آئی۔ دوسری طرف اپوزیشن جماعتوں نے مہنگائی کی سونامی کے خلاف مظاہروں اور لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے۔ ان تمام تر حالات میں وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے اہم قومی امور پر فیصلہ سازی کا فقدان نظر آتا ہے اور بات اب ایک صفحے سے دو مختلف صفوں تک پہنچتی نظر آتی ہے۔ اختیار تو سابق وزیر اعظم نواز شریف کو بھی تھا کہ وہ جنرل پرویز مشرف کو ہٹا کر جنرل ضیاء الدین بٹ کو آرمی چیف لگا دیں، مگر اس وقت بھی مسئلہ طریقہ کار پر بنا۔ اس وقت ان کی سری لنکا سے واپسی کا انتظار کر لیا جاتا، حالانکہ وزیر اعظم جونیجو کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا، بس فرق یہ تھا کہ ایک کے جہاز کو لینڈ نہیں کرنے دیا جا رہا تھا تو دوسرے کو لینڈ کرتے ہی فارغ کر دیا گیا تھا۔ مظہر عباس کہتے ہیں کہ اب آ جاتے ہیں ہم اصل مسئلے کی طرف کہ آخر پاکستان کی اہم ترین ایجنسی ISI کے سربراہ کا تقرر کیوں ہمیشہ وجہ تنازع بن جاتا ہے۔ اس کا ایک سیاسی پس منظر ہے اور اگر یہ ابہام ہمیشہ کے لیے دور کر دیا جائے تو شاید یہ ایک معمول کی تقرری ہو جائے۔ اسے اجتماعی بدقسمتی کہیں کہ پاکستان میں کئی قومی الیکشن متنازع رہے کیونکہ کہیں نہ کہیں فوج کے ادارے پر سیاست میں مداخلت کا الزام لگا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں اس ادارے کا جو سیاسی سیل بنا اس کا پہلا شکار وہ خود بنے۔ بعد میں آنے والے فوجی اور سویلین حکمرانی کے دور میں اس سیل کو ختم کرنے کی بجائے مزید مضبوط کیا گیا اور اس کا بے دریغ استعمال ہوا۔ اب چاہے وہ اسلامی جمہوری اتحاد کا بنایا جانا ہو یا مشہور زمانہ اصغر خان کیس ہو، اگر اس ادارے کا کوئی سربراہ جنرل حمید گل مرحوم کی طرح برملا اعتراف کرے کہ ہاں IJI میں نے بنائی تھی اور دوسرا سربراہ جنرل اسد درانی سپریم کورٹ میں حلفیہ یہ کہے کہ 1990 کے الیکشن میں پیسے اس نے تب کے آرمی چیف کے کہنے پر تقسیم کیے تھے، تو فیصلہ کر لیں کہ اصل فنی خرابی کیا ہے اور کہاں ہے۔ مظہر عباس کے مطابق اصل مسئلہ جنرل فیض حمید کی تقرری کا نہیں، ادارے کی اپنی ساکھ کا ہے، کیونکہ پوری دنیا میں ISI کو بین الاقوامی سطح کی چند بہترین انٹیلیجنس ایجنسیوں میں شمار کیا جاتا ہے، لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ اس کے اختیارات کے ابہام کو دور کیا جائے۔ بقول مظہر عباس، بظاہر لگتا ہے کہ پچھلے چند برس میں ایک نئی ٹرائیکا نے جنم لیا ہے، جس میں اب صدر کی بجائے وزیر اعظم اور آرمی چیف کے علاوہ DG ISI بھی شامل ہیں۔ اس لیے DG ISI کی تعیناتی اس مرتبہ ایک ایشو بن گئی اور اس معاملے کی طوالت نے کچھ سنجیدہ سوالات کو جنم دے دیا۔ اس مسئلے کا حل قانون سازی کے ذریعے نکالنا ہوگا، چاہے آرمی چیف کی توسیع کا معاملہ ہو یا DG ISI کی تقرری کا۔ سپریم کورٹ نے چیف جسٹس کی تقرری کے معاملے کو جس آسن طریقے سے حل کیا، اس سے کم از کم یہ ابہام ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا کہ چیف جسٹس کون ہوگا اور میعاد میں توسیع نہیں ہو سکتی۔ آج آپ بآسانی بتا سکتے ہیں کہ آج سے 10 سال بعد چیف جسٹس کون ہوگا۔ رہ گئی بات عدلیہ کی آزادی کی تو شاید وقت کے ساتھ یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ بدقسمتی سے ہم نے تاریخ سے سبق نہیں سیکھا، جس ملک میں چیف جسٹس نظر بند رہے ہوں وہاں عدلیہ کیسے آزاد ہو سکتی ہے۔ مظہر عباس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سابق چیف جسٹس سعید الزمان صدیقی مرحوم نے مجھے ایک انٹرویو میں بتایا کہ وہ اپنے گھر سے عدالت جانے کے لیے نکلے تو گیٹ پر کھڑے ایک جونیئر افسر نے سلیوٹ مارتے ہوئے کہا کہ سر آپ باہر نہیں جا سکتے۔ ایسا ہی کچھ افتخار محمد چودھری اور اس زمانے کے کچھ دوسرے ججز کے ساتھ بھی ہو چکا ہے، لہٰذا موجودہ بحران کسی کے فائدے میں نہیں۔ بڑی سیاسی جماعتیں بار بار بڑی غلطیاں کرتی ہیں، وہ بھی پرانی نئی نہیں۔ آخر ہم کب سمجھیں گے کہ اشاروں کی زبان اسپیشل لوگوں کے لیے ہوتی ہے اور اس سے نہ حکومتیں مضبوط ہوتی ہیں اور نہ ہی اپوزیشن کی تحریکیں چلا کرتی ہیں۔ ایک وقت تھا جب بڑے پیر پگاڑا مرحوم فخریہ انداز میں کہتے تھے کہ ہاں بھائی میں تو GHQ کا آدمی ہوں۔ اب زمانہ راولپنڈی والے شیخ رشید صاحب کا ہے جو روزانہ گیٹ نمبر 4 کا ذکر کرتے نہیں تھکتے، لیکن وقت آ گیا ہے کہ اب یہ گیٹ غیر متعلقہ سیاسی لوگوں کے لیے بند ہو جانا چاہیے تاکہ سیاست کی سمت درست ہو سکے۔ وقت کی بات ہے، ایک وقت وہ تھا جب فیض احمد فیض جیسے بڑے لوگ سیاست میں تھے، اب تو لوگ سیاست سے صرف فیضیاب ہونا چاہتے ہیں۔ اسی لیے سیاسی جماعتوں میں بھی انہی افراد کی اہمیت ہے جن کے تعلقات اسٹیبلشمنٹ سے بہتر ہوتے ہیں، لہٰذا سارا مسئلہ سوچ کا ہے، کسی ایک صفحے کا نہیں ہے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।